بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گو کہ الحمدللہ انٹرنیشنل نعت خوان یہاں موجود ہیں اور ایک یہ بڑا پروگرام ہے۔ جب چھوٹے پروگراموں سے ہم ان مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان اور وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور اگر شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ دوستوں، بھائی خوشی منانے کے لیے ہم آئے ہیں تو خوشی کا اظہار ذرا زور و شور سے ہونا چاہیے۔ یہ ہوئی نا بات، آئندہ تھوڑا زور زیادہ لگائیے گا۔ آپ نے دیکھا کتنی مختصر سی نعت میں اور نعت کے ہر مصرے میں کتنا خوبصورت پیغام آپ کو دیا گیا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس دل میں حب مصطفیٰ کو بسانا چاہیے وہاں ہم نے دنیا کو بسایا ہوا ہے۔ اب ایک پاک چیز میں، بس میں کیا کہوں، ایک ناپاک چیز بسا لی جائے حضرت، اور پھر آپ یہ بھی امید لگائیں کہ دل کو چین آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس دل کو چین نہیں آ رہا۔ طاقت بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی، نام بھی، دولت بھی، اولاد بھی، ہر وہ چیز جو آنکھوں میں چمک پیدا کر دیتی ہے ہمارے پاس ہے، مگر وہ فارمولہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا جو ہمارے دل کو خوش کر دے۔ وہ ہمارے دل کو کتنا خوبصورت پیغام آپ کو دیا، کتنا شاندار ادب آپ کو سکھایا کہ اگر تیرا بلاوا نہیں آ رہا ہے تو شکایت مت کر، بلکہ یہ سمجھ کہ یہ تیرے جذبات اور تیرا انتظار بڑھانے کے لیے ہے۔ تیرا شوق جتنا زیادہ ہوگا، پھر جب تو حاضر ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھوک لگتی ہے تو ہر کھانا اچھا لگتا ہے، تو جب شوق بڑھے گا اور آپ اس دربار میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا عالم ہوگا، یہ انہی سے پوچھئے جو ہو کے آ چکے ہیں اور جو ابھی انتظار میں موجود ہیں، مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے آئے ہوئے ایک اور زبردست نعت خوان موجود ہیں۔ ان کی ایک خاص بات ہے، جب ہم یہ پروگرام ایک خاص انداز سے کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے میں اسے امریکہ کا نمبر 1 پروگرام کہتا ہوں حضرت، ہے جی، سمجھداری سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے کرم سے سمجھدار تشریف لاتے ہیں اور سارے کام سمجھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو ضرور جب ہم جس نعت خوان کو یہاں بلوا رہے ہیں تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی، ہے جی، بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے دل و دماغ میں ایسا بیٹھ جائے کہ آنے والی کئی برسوں میں جو یہ پروگرام کی تاریخیں ہیں ان کو آپ ابھی سے یاد کر لیں، اور جن کو یاد نہیں رہتا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارڈ جو ہیں یہاں بھر دیں تاکہ وقتاً فوقتاً ہم انہیں ای میل کر کے اپنے عظیم پروگراموں کے تعلق سے مطلع کرتے رہیں۔ اب جیسے میں نے خوشی کے اظہار کا ذکر آپ کے سامنے کیا، تو الحمدللہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زور و شور سے آپ سبحان اللہ کہیں، اور دوسرا یہ بھی ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے نعت خوانوں کو، بلکہ آج کل تو علماء کرام سے بھی معاملہ چل نکلا ہے، کیا کریں حضرت، بڑی مشکل ہے۔ ہاں، نصیحتیں کون سنتا ہے، علم کی بات سے کسی کا کیا تعلق، لیکن ہمارا پروگرام نصیحتوں سے بھرا اور علم و تعلیم باہم پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بہن بھائی نعت خوانوں کی نعتوں سے محظوظ ہو کر ان کی خدمت میں نذرانہ اور ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ طریقے اچھے نہیں لگتے،
یہ طریقے ہمارے اس پروگرام کے مطابق نہیں ہیں اور پروگرام کے تقدس کو بھی خراب کرتے ہیں. یہ پرتقدس محفل ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ضرور ضرور اپنا ہدیہ پیش کریں, نذرانہ پیش کریں, جذبات کا اظہار کریں. یہ ہمارے بڑے عظیم بزرگ ہمارے کمیونٹی کے سید سرمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے. یہاں لا کے جمع کرا دیجئے. انشاءاللہ تعالی ان خوبصورت نعت خوانوں کے خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. اب میں بلا تاخیر, لیکن ان کی خاص بات تو میں بتانا بھول گیا. ان کو تو میں نے بتا دی تھی, آپ کو اب بتا رہا ہوں. یہ حضرت لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کیا اردو میں تقریر کی جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ابھی میں 2-4 باتیں ایسی کر سکتا ہوں, مجھے ایسی اردو آتی ہے جس سے سارے بچوں کو ٹیسٹ ہو جائے گا یہ اردو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. لیکن یہ ٹیسٹ کا خوشی کا وقت ہے, یہاں ٹیسٹ کر کے کسی کو غم دے کے کیا فائدہ ہے جی حضرت. تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت انگریزی میں تو کچھ ہوتا نہیں. لہذا ہمارے یہ ایک ایسے خاص نعت خوان ہیں جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے الحمدللہ, مگر یہ انگلش میں بھی نعت پڑھتے ہیں. یہ ان کی خاص بات ہے. لہذا اب آئندہ سے ہم شکایت نہیں سنیں گے, کیونکہ ہم نعت بھی انشاءاللہ انگلش میں پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم خواہش کریں گے کہ جو وقت مقرر حضرت کو دیا گیا, ہمارے لیے بہت زیادہ آنر اور ایمانداری سے ان کے لیے بھی باعث سعادت کہ یہ اتنی عظیم محفل میں الحمدللہ اپنا حصہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور شریک ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آئیں اور اپنے مقررہ وقت کے اندر ہمیں انگلش نعتوں سے محظوظ کریں حضرت. ویسے بیچ میں اردو بھی چلے گی. آئیے. جزاکم اللہ خیرہ. خان مصطفیٰ شاہ صاحب, سید سبید الرحمانی بھائی ماشاءاللہ, اور ہمارے فلسطین سے عالم صاحب تشریف لائیں, اور پروفیسر مسعود صاحب اور تمام ہی اراکین نائف آرگنائزیشن کے سب کو, اور تمام عشاقان مصطفیٰ کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اتنی خوبصورت محفل سجانے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے, ہماری نسلوں میں بھی یہ جاری رہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے, مسعود صاحب نے کہا ہے, تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں ایک انگلش میں کلام پڑھوں گا, لیکن آئی نیڈ یور کوآپریشن. I hope inshallah you all will read with me loudly inshallah. This hall also will be witness of our sound, so please don't feel shy and read with me loudly. First of all, I will request to all read Durud Pak. Sallallahu alayka ya Rasulallah. جب انسان کو کچھ دکھائی نہ دے, کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہو, تو اس کے دل سے آواز آتی ہے, یا اللہ پلیز ہیلپ می, شو می دا وے. تو آئیے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں. بہت ہی پیارا کلام انگلش میں ہے, آئی ہوپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بچوں سے خاص طور پر گزارش ہے, میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ, بہت مزہ آئے گا. صلو علی الحبیب. پورا ہال گونج جائے. اللہ 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 اللہ. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you so alone. You see his night and darkness all around, and never lose hope, because Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah.
you will find the way, inshallah. I want to listen your voice, inshallah, inshallah. Inshallah, say Allah, you will find the way. Allah, Allah, say Allah, Allah. Every time you commit one more mistake, out your mind and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, because Allah is always by your side. Inshallah, inshallah. You'll find the way, inshallah, inshallah, inshallah. You'll find the way. Now let's see who says loudly. Children or elders, your competition is going to be start. Be ready for this. Loudly, Allah, Allah, say. Say Allah, Allah, say all together, Allah, 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 turn to Allah. Say Subhanallah. He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh, Ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You the only one, show me the way, show me the way. Inshallah, inshallah, say inshallah, you will find the way. Very less sound coming, subhanallah. Loudly, please. No, yaar. Please, once again, subhanallah. MashaAllah, may Allah show you Medina with your all family. بہت ہی پیارا کلام الحمدللہ ہم نے پڑھا اور آپ سب نے ساتھ دیا. انشاءاللہ یہ ہال بھی on the day of judgment of our witness انشاءاللہ. سے انشاءاللہ. آئیے بہت پیارا کلام کیونکہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے اور اس کی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو, عظمت والا نبی کا جھنڈا بولو, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا ہو. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جس کو یا رسول اللہ کی نعرے سے پیارے ذرا بلند آواز سے کہہ دے, یا رسول اللہ بولو یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اے حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا,
مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد ارے مل کر بولو گج بج کے بولو سینے سے بولو ارے سارے بولو بچے بھی بولو بڑے بھی بولو say all together say with pleasure my sweet Muhammad my sweet Muhammad my sweet Muhammad say all together ذرا اونچا بولا ہاں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہو اونچے میں اونچا بھائی نہیں نبی کا جھنڈا کتنا اونچا ہے سبحان اللہ تو اتنی اپنی آواز نکال کے دکھائیں کہ اونچے میں اونچا بولو پیارا پیارا ہاں گرین 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 یعنی ہرا 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 بولو پیارا 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 ہاں عظمت والا اپنے گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا بولو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا یا رسول اللہ say all together یا رسول اللہ دیکھتے ہیں آگے والے زور سے کہتے ہیں پیچھے والے یا رسول بولو یا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ آقا کی آل سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ آقا کی آل کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو پیار ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد کہندے کیوں نہیں ہو سب گڑ جی چاہو سب ڈاڑیاں چاہو ذرا اونچا بولو اور مل کر بولو جذبے سے بولو اور سارے بولو ہاں مل کر بولو اور اونچا بولو اور زور سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا ہاں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بولو میں
کیا پتہ خدا کی قسم کے قبولیت کا وقت ہو، ذرا مانگ لیجئے آقا کی بارگاہ میں سب. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا ہاں پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی. رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. نہیں گج وج کے یار پلیز سبحان اللہ گئے، پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے گا، کہہ دیں سبحان اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا مل کر بولو، ذرا جھوم کے بولو. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ. اور ہر عاشق کی دل کی تمنا ہے کہ آقا میرے گھر تشریف لے آئیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. جس کی تمنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کس کس کی تمنا. تو مل کر یہ شعر پڑھیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میرا دل بھی یہ چاہندا ہے تسی میرے بھی کر آؤ. سبحان اللہ. میرا دل بھی یہ چاہندا ہے تسی میرے بھی کر آؤ. میں کیڑے مانتے تینوں بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مانتے تینوں بلاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. بولو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ہر مل کر بولو، مرحبا، گج بج کے بولو، مرحبا، سینے سے بولو، مرحبا، ذرا زور سے بولو. مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، جانا کی آمد، مرحبا. تیرا میلاد میں کیوں نہ نہ مناواں
رسول اللہ. اور یہ شعر آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا، کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ، ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اب میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن مجھے آواز ایسی آئے کہ میں پاکستان جاؤں تو کہوں کہ سبحان اللہ ورجینیا میں محفل ہوئی تھی. زور سے سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا اور مل کر بولو، مرحبا ذرا اونچا بولو، مرحبا جذبے سے بولو، مرحبا اور سارے بولو، مرحبا اور زور سے بولو، مرحبا اور مل کر بولو. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جہاں بے شمار خصوصیات ہوتی ہیں، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع انہوں نے جلائی ہے اور جو جن کے دلوں میں جلی ہے ان کو جلا بخشی ہے، وہ انشاءاللہ آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہے گی اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور سب سے بڑا کمال جو آج انہوں نے کیا ہے، نہیں حضرت کمال کا ذکر تو ہونا چاہیے، محفل ہی کمالات کے ذکر کی ہے، تو سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ اپنے وقت کی لمٹ میں اپنا پورا فریضہ انجام دیا، جس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. ہمیں امید ہے آئندہ بھی ان کی سنت پر عمل کیا جائے گا. یہ نائف جو ہے نا حضرت، یہ NAIF والا نائف ہے، یہ KN والا نائف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نائف دلوں سے ہر قسم کی کالک اور گندگی کو کاٹنے کے لیے ہر انداز سے کام کرنے کو تیار ہے اور الحمدللہ کر رہی ہے. یہ نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن نہ صرف تقریری اعتبار سے، نہ صرف تقریر کے ذریعے، بلکہ تحریر کے ذریعے بھی اہل سنت کی جو خدمت انجام دے رہی ہے، یہ آپ کو ہماری بہت کم آرگنائزیشنوں میں ملے گا. ہماری کوشش ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام چھوٹی بڑی آرگنائزیشنوں کو، اہل سنت کے اداروں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف تقریری انداز میں بلکہ تحریری انداز میں پراپر اردو انگلش لٹریچر کے ساتھ اپنے اہل سنت کی خدمت کر سکیں. انشاءاللہ یہ کتابیں وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ایک بہت ہی اہم کتاب جو چھپنے چلی گئی ہے مگر اتفاق سے لیٹ ہو گئی تو یہاں وقت پر نہ پہنچ سکی، اگلے مہینے آپ سب اسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے قانون شریعت. اس میں 2500 ایسے مسائل موجود ہیں کہ جن کو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں اور ان کا جواب معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی روزمرہ ضروریات سے تعلق رکھتی ہے. یہ بک نائف کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، جسے اسپانسر کیا ہے ضمیر عزیز اینڈ برادران نے. اور برادران میں اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو پھر آپ کا دھیان دوسری طرف چلا جائے گا، جو فی الحال میں آپ کا دھیان اس طرف لے جانا نہیں چاہتا. میرا مقصد آپ کے دھیان کو شاہی قلفی کی طرف لے جانا نہیں ہے اس وقت. آپ سب جس چیز سے واقف ہیں اس طرف دھیان دلا کے میں کیا کروں گا، ہیں جی. اور آپ کو وقتاً فوقتاً یہ شاہی قلفی جو ہے وہ پیش بھی کی جاتی ہے ہمارے ہر پروگراموں میں. تو یہ سب وہ برادران ہیں کہ جو صرف اس دنیا میں کاروبار نہیں کرتے بلکہ اس دنیا کے کاروبار کے ذریعے اس دین کے کام میں بھی برابر شریک رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ اس دنیا کی دولت حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس دنیا کی دولت کے ذریعے اس دنیا کی دولت بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو
ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انگلش میں کتابیں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں، یہ قانون شریعت اردو میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو انگلش میں بھی لے کے آئیں گے، تاکہ ہمارے جاننے کے بعد ہمارے بچیاں جن مسائل سے ان کو علم ہونا چاہیے اس سے بھی وہ جان جائیں۔ 2500 مسائل جو بہت آسانی سے آپ کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں، بالکل کمپیوٹرائز سسٹم بنایا گیا ہے کہ آپ جو لفظ چاہیں اس میں تلاش کر کے اپنا مسئلہ اس کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی اس میں یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کتاب آپ کو مفتیان کرام سے دور نہ کر دے۔ تفصیل کے لیے ضرور ہمارے علماء کرام کے پاس حاضر ہوا کریں، ان سے اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم نازل فرمائے گا۔ ایک خصوصی اعلان جو سب کے لیے نہیں ہے، ہماری کوئی بہن یا ہمارے کوئی بھائی ہمارے اسی پروگرام سے تفسیر اشرفی کی 10 جلدوں میں سے 5 جلدیں لے کے گئے، وہ سمجھے کہ یہ سیٹ مکمل ہو گیا، لیکن وہ آدھا سیٹ ہمارے پاس امانتاً آج بھی موجود ہے، ہم ان کو جانتے نہیں۔ وہ ان کا آدھا سیٹ ہمارے پاس یہاں کاؤنٹر پہ اس یلو بیگ میں رکھا ہوا ہے، تو جو وہ بہن یا بھائی تھے وہ آ کے یہ 5 والیوم اور لے جائیں اور اپنے سیٹ کو وہ مکمل کر لیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ عرض کری تھی، یہ ایک مخصوص پروگرام ہے، اس کا ایک مخصوص انداز ہے۔ انشاءاللہ اس مائک پر جو ہستی بھی تشریف لائے گی کسی نہ کسی انداز سے مخصوص، کسی نہ کسی انداز سے مخصوص، گو کہ ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں، کوئی بندہ کامل نہیں ہے۔ کامل ہمارے نبی ہیں جن کی یاد منانے ہم یہاں بیٹھے ہیں جی، ان کی یاد ہم آج منا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، حب مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ قرآنی آیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ اے محبوب آپ کے لیے ہم آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے لیے ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ میرے دوستو، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی اتنی عظیم آیت پر ہم اپنی آنکھوں سے شاہد ہو جائیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے ہمیں موقع عطا فرما کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا کے ہر کونے میں اجاگر فرما رہا ہے۔ خدا کرے ہماری آخری سانسوں تک، بلکہ اس دنیا کی آخری منٹوں اور سیکنڈوں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اس دھرتی کے اوپر موجود رہیں، اور پھر جب اس دنیا میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ہوں۔ اب میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام استاد محمد سعید حنفیٰ ہے۔ یہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت ہی عظیم بزرگ سے بیعت ہیں۔ اٹلانٹا جارجیا میں رہتے ہیں، دین اسلام کی اپنے انداز سے اپنی کمیونٹی میں محنت کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ضروریات کی چیزیں باہم پہنچاتے ہیں، جس میں علم اور تعلیم بھی شامل ہے، اور زندگی کی ضروریات کی خوراک، لباس وغیرہ، مکان اور دوسری جو ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پیش آتی ہے یہ وہ پہنچاتے ہیں۔ اپنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی تلاوت یہ آپ سے کریں گے، اور یہ ایک بڑی عجیب انداز ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ میرا پروردگار یہ صرف کرم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری آقا کی امت ہے۔ تو اس امت کے اوپر کیسا رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے ایک نیک بندوں کو وہاں بھیجا جن سے یہ ایمان، جن کے ذریعے اس ایمان کی اور اسلام کی دولت سے یہ سرفراز ہوئے۔ تو I will request my brother Hunafa to come here and enlighten our heart with his beautiful Naat and Nasheed and Asma'ul Husna recitation. Brother Hunafa from Atlanta, Georgia. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. كل القلوب كل القلوب
كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد محمدا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه هذا لرب العالمين خليل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وشفيع المذنبين رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذريته أجمعين وأولياء وشاقنا ووالدي الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني ووالدي الشيخ سيد مبارك علي شاه جيلاني ووالدي إمام محمد وبارك وسلم عليه وبارك وقال الله تعالى في محكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Ta'ala says in Quran Majid, if you love Allah, He is telling our beloved Habib, Sayyidina Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, to tell the people, tell them that if you really love Allah Ta'ala, then follow me. Follow the example, follow the way of Nabi al-Kareem, Sayyidina Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. In return for this following, Allah Ta'ala says that He will love you and forgive you your sins. Allah is al-Ghafur Rahim. Allah Ta'ala also says, you are the best of the people, the best, mind you, raised up from amongst all of mankind. From the time of Sayyidina Adam alayhi salam to the end of time, you are the best of all the ummams. The ummati Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, because you command to what is correct and you stop transgressing and you believe in Allah. You actually believe in Allah Ta'ala. I know Maulana Saab mentioned that I would recite Al-Asma al-Husna, Asma al-Nabi Sallam, but I want to give a message to the youth because the youth are very dear to my heart. And we connect on a lot of different levels because I understand the condition, the Muslim youth in this country, what they're going through, and I understand their condition and the struggles they're going through in this country because I grew up in this country. And I went to school in this country. And I came from a background where my family, they were Christians, mind you. But Allah Ta'ala allowed me to embrace this deen at age 18. And Allah Ta'ala gave me the second blessing by allowing me to meet my perfect murshid, Imam Sayyid Mubarak Ali Shah Jalani, when I was 23. And I was able to give bayat with him. And then I began to learn my deen. So from 18 to 23, I didn't know anything. And this reminds me of one of the discourses by Hazrat Ghaus al-Azam in Fatah Rabbani, where he mentions that, "O young man, seek the advice of your elders, because they have walked the path you're walking now. They know the pitfalls of the path. Hold dear and near your elders and your seniors and seek their advice. In this country, our youth are being torn in
two different directions. The first direction is confusion. Confusion is being caused by those who claim to love Allah Ta'ala and to love Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, but they are intolerant and they do not love. Our example is Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and not those people who pretend to be believers. What do I mean by this? There are those who say they love Allah Ta'ala and they are champions of this deen, but they are the most intolerant. They are not our teachers. Our example is the example of Sayyidina Rasul Akram